سوال نہیں تھا اس کا کہ عبادت کیسے قائم ہو سکتی ہے. اب تو وہ تعلیم آ گئی، بینات بڑی نکھری ابری ہوئی بات تمہارے سامنے آ گئی. اس کے بعد تفرقہ اور اختلاف دونوں چیزیں قرآن یہ کہہ رہا ہے. دیکھنا یہ نہ ہو جانا. ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک لہم عذاب عظیم. عذاب، تباہی، بربادی. عذاب بھی عذاب عظیم، چھوٹا جرم نہیں ہے سر. ہاں، اگلی آیت میں ہے وہ عذاب عظیم کہ جس میں روح سیاہی ہوگی. تصوت وجوہ ہوگی، روح سیاہی ہوگی دنیا میں، منہ کالے ہو جائیں گے. 70 کروڑ کی آبادی عزیزان من، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ایک طوفان بحر متوالج ہے ساتھ، موجیں مارتا ہوا. زمین کے مرکز کے اندر مقام ہے. اسٹریٹجک پوزیشن اتنی اعلیٰ ہے اس قوم کی، صاحب ساری دنیا میں تحقیق کا مجھے وہاں سے یہاں تک اتنی بڑی آبادی، اتنے ریسورسز ان کے، اتنی بڑی اسٹریٹجک پوزیشن. اور معاف رکھیے گا اپنے میں بھی تو ہم بھی تو شامل ہیں. ہر ایک روح سے ہر ایک ذلیل زندگی بسر کرنے والے. عذاب عظیم، چھوٹا عذاب تو نہیں تھا، عظیم تو عالمگیر عذاب ہے. بہت اچھا. خدا کے متعلق تو کہہ دیا کہ وہ شرک، فرقہ پیدا کرنا، فرقے سے متعلق رہنا یہ شرک ہے. تاکید کر دی کہ ایسا نہ کرنا. اب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جیسا عرض کیا ہے، امت بنتی ہے رسول کی طرف نسبت کرنے کا. سوال یہ رہا کہ اچھی بات ہے صاحب، یہ اختلافی مسائل کے اندر انہوں نے یہ چیزیں پیدا کی، لیکن ہر ایک اپنی نسبت رسول کی طرف کر رہا ہے. اس اعتبار سے تو یہ امت محمدیہ کے اندر شامل رہے نا، قوم تو ایک رہی. ہو سکتا تھا نا یہ تصور پیدا. اور کہتے ہیں، اور ویسے بھی سوائے ان کے کہ جنہوں نے اپنی نسبت محمد کی بجائے احمد کی طرف کی ہے، احمدیہ کہتے ہیں. سارے جتنے بھی یہ مسلمان ہیں یہ محمدیہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو امت محمدیہ ہی کہتے ہیں. تو یہ کہیں گے کہ صاحب ہم نے اپنی نسبت تو رکھی ہوئی ہے نا، رسول کے ساتھ تو تعلق ہے ہمارا. اچھی بات ہے. سنیے سورہ الانعام آیت 160، 6/160. رسول کے ساتھ نسبت کر رہے ہیں نا آپ اپنی. سنیے کیا کرتا ہے. کہتا جب بھی آپ کی نسبت کسی شخص کی طرف ہو گئی، رسول سے نسبت کٹ گئی. سنیے قرآن کی آیات کے الفاظ کیا ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جو لوگ دین میں فرقہ پیدا کر دیں اور گروہ بن بیٹھے. اے رسول عزیزان من، غور سے سنیے گا یہ الفاظ اور چیخ معروفیے گا. اے رسول لست منہم فی شیء، تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور رسول کے تعلق سے تو امت واحدہ بننی تھی. الگ الگ فرقے بناتے ہو، رسول کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہو. عزیزان من، سمجھنے کی بات ہے. الگ فرقہ مشرقی پاکستان اب بنا ہے نا، آپ کہیں گے کہ صاحب فرقہ کیا بنا ہے؟ دین تو ہوتا یہ ہے، یہ تو مذہب ہے جس کے اندر آپ کہتے ہیں یہ نظری اختلاف ہے، یہ عقائد کی اختلاف ہے. دین تو ایک امت کا نام ہے، ایک تنظیم کا نام ہے، ایک قوم کا نام ہے، ایک مملکت کا نام ہے، ایک قانون کی وحدت کا نام ہے. اس میں تفرقہ ہونے کے بعد کٹ گیا نا. مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، پاکستان کی ایک مرکزیت تھی، ایک اس میں سے کٹ گیا، وہ اپنی نسبت ہی پاکستان کی طرف نہیں کرتا. یہ جو کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش تسلیم نہ کرو، یہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نسبت اس کی پاکستان کی طرف رکھیں. وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں تسلیم کر لو، الگ ہے، یہ نسبت کٹتی ہے. دین میں دیکھیے نسبت کیسے کٹتی ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم، فرقہ بنایا امت میں
تو اے رسول تیرا ان سے کوئی تعلق نہ رہا. یہ سب الگ الگ امتیں ہیں عزیزان مان، جتنے فرقے ہیں. امت محمد یہ باقی نہیں رہتی. لفظ انہوں کی شاید انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. چھوڑو ان کو، ہم نپٹ لیں گے ان سے اور انہیں بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا. ہم بتائیں گے انہیں کہ کیا کیا. سن رہے ہو آپ عزیزان نے؟ یہ مذہب کی بات نہیں ہے کہ صاحب اس نے عقیدہ کچھ ایسا رکھ لیا تو کیا، اس نے ایسا عقیدہ رکھ لیا تو کیا. دین ایک نظام کا نام ہے، ایک تنظیم کا نام ہے. وہ ایک امت بناتا ہے، ایک مملکت بناتا ہے، ایک کوڈ آف لائف دیتا ہے، ایک ذاتہ زندگی دیتا ہے. کسی ایک مملکت کے اندر جو اس کا آئین ہوتا ہے یا اس کا ضابطہ ہوتا ہے، آپ اس کی بجائے کہیے تو صحیح کہ نہیں صاحب میں آپ کے بنائے ہوئے قانون کو نہیں، میں تو فلاں صاحب جو ہے ان کے قانون کو مانتا ہوں، تو بغاوت ہے، پھانسی ہے اس کی سزا. یہ ہے وہ چیز کہ رسول کی کوئی نسبت اس کے ساتھ. کہا کہ صاحب سب نمازیں پڑھتے ہیں، اسی قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، ایک لفظ انہوں نے بنا لیا. اہل قبلہ جو ہیں ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے. مسئلہ ہے ہمارے ہاں تو مسئلے چلتے ہیں نا. مسئلہ ہے اہل قبلے سے مراد کیا تھا؟ قرآن کریم کی روح سے قبلہ تھا آپ کے ہاں کی سینٹرل اتھارٹی، سینٹرل گورنمنٹ، مرکز امت کا، پورے نظام کا مرکز. کیا حسین الفاظ ہیں. دنیا میں تم کہیں بھی جاؤ اپنی نگاہ کا رخ اس کی طرف رکھو. ایک مارکسسٹ رشین سوشلزم کا قائل وہ افریقہ کے جنگلوں میں بھی کیوں نہ بیٹھا ہو، نگاہ کا رخ ماسکو کی طرف ہوتا ہے. اسے قبلہ کہتے ہیں دین میں. یہ کیا چیز؟ قبلہ کے معنی ہر وقت اپنے سامنے رکھو اس کو. تو مرکز ہر وقت سامنے رہنا چاہیے. بات رکھیے گا. یہ تھی وہ چیز جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں یہ ہے کہ تلملاتے تھے کہ مملکت قائم ہم نے کر لی ہے. مرکز تو وہ بتایا گیا ہے، کعبہ جو ہے توحید کا مرکز، وہ دوسروں کی تولیت کے اندر ہے. کہا گیا گھبراؤ نہیں، تمہاری تولیت میں آئے گا. اس کے بغیر یہ جو ہے آپ کے یہاں کی مملکت، یہ تنظیم یہ مکمل نہیں ہوتی. ہو گئی. حکم یہ دیا کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں تم مسلمان ہو اپنا رخ اس کی طرف رکھو. یہ تھا دین. ماسک کو نگاہ میں رہے تمہارے، ہر وقت تمہاری نگاہ میں جہاں وہ رہے. وہ تو میں بتایا کرتا ہوں. اقبال کس حسین انداز میں ہر بات یہ کہتا ہے. اس امت کے متعلق اس نے یہ کہا تھا کہ امت کی کیفیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ پرت در وسط گردوں جگانا. افلاک کی وسطوں میں ناپیدا کنار جو ہیں ان کے اندر وہ پرندہ اڑتا رہتا ہے تنہا منفرد، لگا کوئی نہیں اس کا کھا سکتا. لیکن نگاہ او بشاخ آشیانہ، 1000 میل کے اوپر بھی چلا جائے تو نگاہ میں آشیانے کی شاخ رہتی ہے. شام کو وہاں لوٹ کے آتا. اسے قبلہ کہتے ہیں. اس شاخ آشیانہ کو قبلہ کہتے ہیں. نگاہ او وہ جو ہر وقت سامنے رکھو اپنے لفظی معنی قبلہ کے لیے. نگاہ او بشاخ آشیانہ، یہ ہے وحدت قبلہ. دین گیا فرقے بنے تو وحدت قبلہ کے معنی منہ پر قبلہ شریف دے اللہ اکبر. ساتھ کی مسجد والا ہاتھ نیچے ذرا باندھتا ہے وہ بھی منہ طرف قبلے شریف. یہ اس سے الگ یوں باندھتا ہے اور آپس میں ان کی لڑائی ایسی ہے پتھر اور مٹکے کی. ابھی ابھی مقدمہ لڑ کے آئے ہیں. یہ بھی کہتا ہے منہ طرف قبلے شریف کے. یہ دونوں کا قبلہ ایک ہے. عزیزان من، یہ تو فرق اتنا ہے کہ چائنا کی سوشلزم اور رشیا کی سوشلزم میں قبلہ ایک نہیں رہا. وہ منہ طرف ماسکو شریف کے کہتے ہیں، وہ منہ طرف
سے پوچھیں, ایک قبلہ نہیں رہا آپ کے یہاں. یعنی کچھ نہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اور جب یہاں سے بات یوں چلی تو آپ صاحب یہ مختلف فرقے جو ہیں یہ کس طرح سے قرآن ان کو مشرک کہتا ہے, قرآن ان کو کافر کہتا ہے, یہ شرک ہے, یہ برا سب کچھ کہتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ تو بڑی بری بات ہے, بڑی بری بات ہے, بڑی بری بات ہے. اللہ میاں کو چلے سمجھانے پڑھانے کہ اصل میں یہ ہے کہ اہل قبلہ کو کبھی کافر نہ کرے. اہل قبلہ سے مانے نماز میں جگہ یہ کیا دیتی منہ طرف قبلہ شریف, اہل قبلہ دلیل دے رہے ہیں سر کفر کا فتوی, کفر کے فتوی لگ رہے ہیں. فتوے کی ضرورت ہے, فتوے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کلو حزب والی بات. فتویٰ دینے والا یہ کہتا ہے کہ میں ہوں اسلام کے اوپر, آؤ ان سب کو ہم کافر قرار دے دیں. قرآن کہتا ہے کلو حزبوں کا مالک ہے. ہاں جی, نماز پڑھ رہے ہیں, منہ طرف قبلہ شریف سے کہہ رہے ہیں, تو اس سے یہ ہے کہ صاحب یہ ہے اصل چیز. ابھی ابھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہی صلاۃ جس کے لیے قرآن نے کہا تھا کہ تمہاری وحدت کا یہ محسوس مظہر ہوگی, اب میں نے کہا ہے کہ ہر مسجد آپ کے ہاں اس تفرقے کا الگ الگ آئینہ بردار ہے. وہی صلاۃ جس سے وحدت کا مظہر ہونا تھا, آپ کے تفریقی کی شہادتیں دیکھی کہتے صاحب اس میں تو کوئی بری بات نہیں, ہم کرتے نا, مسجد ہے نماز پڑھتے ہیں قبلے کی طرف. قرآن کہتا ہے کہ ہاں اور تمہیں بتائیں ایک مسجد بنی تھی سورہ توبہ 107 9/107. مسجد کی بات سن لیجیے عزیزان بھائی, منہ پر قبلہ شریف کے کہنے والے, انہوں نے بتکدہ نہیں بنایا تھا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین, کہا کہ یہ انہوں نے مسجد بنائی. وہ مسجد کہتا ہے اسے, مسجد ہی بنائی. آپ سنیے, ہوا یہ تھا کہ یہ جو تھی ان کے ہاں کی یہ وحدت والی چیز, کچھ ایسے لوگ تھے جو اس میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے تھے. تفرقہ پیدا کرنے کی ہر تدبیر جب ناکام ہوئی انہوں نے مسجد بنا دی. کہ اب تو کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ہوگی نا. جیسے ہر بڑا مجرم مسجد میں جا چکا کرتا, پولیس سے کہا کرتا ہے کہ آ جاؤ پناہ گا. انہوں نے کہا مسجد بنا لیجیے, اس پہ تو اعتراض نہیں ہوگا نا. لیکن بنا رہے تھے اس دور میں جب انہیں پتا تھا مسجد کسے کہتے ہیں, منہ طرف قبلہ شریف کے معنی کیا ہیں. کہا انہوں نے مسجد بنائی ہے. سنیے اس مسجد کے متعلق کیا کہا, ضرور سرتفا وجہ مضرہ, نقصان ہی نقصان. اس کے کیا نقصان کی بات ہوگی. کفرن, تعمیر مسجد کفرن, اندر تو نہیں بنا دیا. یہاں تو آپ کے یہاں یہ عقیدہ پیدا کر دیجیے ہر سرمایہ دار کی بخشش کے لیے یہاں مسجد بنا دیجیے, جنت میں موتیوں کا گھر ملتا ہے. قرآن کہتا ہے کفرن, مسجد کفرن. کیسے کفر ہو گیا وہ ہم پہ نہیں چھوڑتا کہ خود ذہن سے فیصلہ کرو. وہ تو ایک لفظ میں بات کر دیتا ہے تفریقا بین المومنین, اس لیے کہ یہ مومنین مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا کر دے گی. کفرن, مسجد جو دو فرقوں کی ہو جائے, قرآن تو کفرن کہتا ہے. اجے کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا کہنے والے کا, ہو رہا سن. کفرن تفریقا بین ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل, خدا اور رسول کے دشمنوں کے لیے پناہ گاہ ہے, یہ مسجد نہیں ہے. تو مسجد وجہ تفرقہ بن جائے تو وہ یہ ہو جاتی ہے, اس کی تعمیر کفر.
وہ اگر اگینسٹ کرتی ہے تو وہ خدا اور رسول کے دشمنوں کے لیے پناہ گاہ. والے یاد ہے سننا ہی نہ رادنا اللہ حسنا. ان میں سے کسی سے پوچھو گے وہ کہیں گے نہیں صاحب ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں, سب بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں, چندے مانگے جا رہے ہیں, عطیہ لیے چلے جا رہے ہیں, اور بڑے ذوق و شوق انہماک و جذب و وجد سے مسجد بن رہی ہے, بڑے خوش ہو رہے ہیں. ساتھ موجود ہے محلے میں دوسری مسجد, ارے بھائی وہ تو کافی ہے, وہی نہیں بھرتی ابھی تو ایک دوسرے کی کیا ضرورت ہے جی. اور یار حدیث بھی آ گئی ہے مسجد کے بعد پھٹی لگی ہوئی ہوتی تو بھرا یہ مسجد شرک ہے اس میں جانا. واللہ ہاں وہ کہتے ہیں ان سے پوچھو تو کہتے ہیں جی ہم تو بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. واللہ ہو یشہد انہم لکاذبون. خدا شہادت دیتا ہے, انسانوں کی شہادت نہیں وہ دے رہا, خدا شہادت دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ باتیں ہیں. جس مسجد سے تفریق ہو جائے مولا نہیں کرتے ہمارے یہاں ساتھ درس کے اندر. آپ کو سننا ہے اطمینان سے سنیے, ناگوار خاطر گزرتا ہے تشریف لے جائیے. آداب محفل ہمارے ہاں کا یہ ہے, ہم نہ کسی کو بلاتے ہیں نہ ہم اس کی اجازت دیتے ہیں. یہاں مباحثے کی اجازت نہیں ہے. جی سن سکتے ہیں, خاموشی سے سنیے, ناگوار خاطر گزرتا ہے قرآن تو تشریف لے جائیے. سیدھی سی بات, ہم نہیں اس کی اجازت دیا کرتے. لا تقوم فیہ ابدا. رسول مسجد تو انہوں نے بنائی, تم اس میں کبھی کھڑے نہ ہو. اس لیے کہ رسول کے ساتھ تو نسبت ہی ختم ہو جاتی ہے سفر کے. نہ مسجد اسسا علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہو, امت میں وحدت کی بات, اسے حق حاصل ہے کہ تم اس میں جاؤ. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس میں وہ لوگ جاتے ہیں کہ جو اپنے قلب و نگاہ کو شرک اور کفر سے پاکیزہ رکھتے ہیں. یہی ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے, وہ لوگ اس میں جاتے ہیں. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام انہ علی شفا جرف ہار. تو وہ مسجد کی جس کی بنیاد اس وحدت کے احساس پہ رکھی گئی تھی وہ بہتر ہے, یا یہ کہ جو وہ الفاظ آپ نے یاد رکھے کہ تم جہنم کے کنارے پہ جا پہنچے, یا وہ مسجد کے جس کی کیفیت یہ ہے جہنم کا کنارہ بھی ایسے جیسے ریت پہ کوئی عمارت بنی ہوئی ہو. تو یہ کیفیت ریت پہ عمارت بنی ہوئی ہو, سامنے ہو جہنم. مسجد ہے عزیزان من, ایک اینٹ اکھڑ جائے تو کہتے ہیں شہید ہو گئی. یہ کیفیت ہے اس کی. فانہارا بہی فی نار جہنم. یہ خود بھی اور وہ جو اس کے ہیں بنانے والے, اس کے اندر جانے والے, ان سب کو لے کے جہنم میں چلی جائے گی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ظالم یہاں کہا جس مقام پہ کوئی چیز ہونی چاہیے وہاں نہ رکھی جائے. مسجد تو وحدت کے لیے تھی, مسجد تفریق کا باعث ہو گئی, ظلم ہوا. ظالم لا یزال بنیانہم الذی بنوا ربیۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم. اس مسجد کی بنیاد رکھنے والے, اس کے بانی مبانی, اس کے تعمیر کرنے والے, یہ سارے کے سارے تم دیکھو گے ان کے دلوں میں یہ چیز ہارے پہلو بن کے کھٹکے گی. شام کے ڈسے ہوئے یہ لوگ ہوں گے, ان کے قلوب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. یاد رکھو, اللہ علیم حکیم, ہم جانتے ہیں, ہم حکمت والے ہیں. اور اس مسجد کو حضور نے صحابہ کو بھیج کے جلا دیا, وہاں مسمار کر کے رکھ دیا. جو مسجد تفرقے کا باعث بنتی ہے وہ تو کفر ہے, پناہ گاہ ہے خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے. تو شرک ہے, اس کی بنیاد یہ ہے. وہ معبد نہیں ہے, وہ خدا کی مسجد نہیں ہے, وہ بتخانہ ہے. دیکھ رہے ہیں عزیزان من, قرآن آیا تھا جیسا میں نے کہا وحدت پیدا کرنے سے. اختلاف پیدا ہو سکتا ہے, انسان ہے, نظریے ہیں, اختلاف پیدا ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ اختلاف مٹتا کیسے. 42/10
کبھی اگر اختلاف پیدا ہو جائے ہو سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ صاحب انسان کی فطرت میں اختلاف سے ایسا کچھ ٹھیک ہے, مختلف آراء ہو سکتی ہیں, اختلاف سے یہ مانے. میں ابھی عرض کروں گا وہ جو مکتب فکر کہتے ہیں اور مذہب وہ کیا فرق ہوتا ہے. اختلاف پیدا ہو سکتا ہے اس میں, اگر اس کو رہنے دیا جائے تو تفرقہ بن جائے گا نا آگے چل کے. فوراً مٹا دیتا ہے قرآن. مٹاتا کس طرح سے؟ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. جہاں کوئی اختلاف پیدا ہو خدا کی قانون خدا کی کتاب سے اپنا فیصلہ لے لیجیے, اختلاف مٹ جائے. سیدھی سی بات. قرآن نے بار بار یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اختلاف مٹانے کے لیے آیا ہوں. وہ تو نوع انسان کے اختلاف مٹانے کے لیے آتا ہے. عزیزان من, اختلاف مٹانے کے لیے میں آیا. کہا جو ہی ذرا سا بھی اختلاف رائے ہو فوراً قرآن کی طرف آ جائیے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کتاب تو نازل اس لیے کی گئی تھی کہ جو بھی اختلافی بات ہو کہ رسول تو واضح کر دے. ان میں تم یہ کہتے ہو, تم یہ کہتے ہو, قرآن یہ کہتا ہے, اختلاف رفع ہو جائے گا. قرآن کی روح سے اختلاف رفع ہوگا. اب آئی وہ بات جو میں کہتا تھا کہ بعد میں کریں گے. اختلاف ہو سکتا ہے, رفع کرنے کا طریق یہ بتایا. اب بھی یہ چیز وہ کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے صاحب ٹھیک ہے, چلیے قرآن کو لے لیتے ہیں, اگرچہ قرآن کریم کے ساتھ اور چیزوں کو بھی وہ لے لیتے ہیں, حدیث کو لے لیتے ہیں, فقہ کو لے لیتے ہیں, چلیے قرآن کو بھی لے. وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آپ کی تعبیر ہے قرآن, یہ آپ کی تعبیر ہے قرآن. جس سے آپ سنیے وہ یہ کہے گا کہ صاحب ٹھیک ہے قرآن کے اوپر کیا ہے, قرآن کی تو تعبیر ہی الگ الگ ہے. یہ آخری چیز تھی یہ اختلاف رفع کرنے کی, اس کو یہ کہہ کے کاٹ دیا کہ صاحب اس کی تو تعبیریں ہی مختلف ہوتی ہیں. تو یہ بھی ختم ہوئی. نبوت کا دروازہ اس نے بند کیا تھا, اس کو محفوظ رکھا تھا. نبی تو آنا نہیں, جو کتاب رکھی ہوئی ہے اس کے متعلق یہ آپ کا عقیدہ عام ہے کہ اس کی تو تعبیریں ہی مختلف ہوتی ہیں صاحب. تو یہ وعدے پیدا کرنے کا ذریعہ کیا رہا؟ تو رہا کے ساتھ ذریعہ کوئی ہے نہیں, بس ٹھیک ہے یہی اسلام جو چلا آ رہا ہے چلا جا رہی ہے, یہ کفر ہے, یہ شرک ہے, جو کچھ بھی ہے, کیونکہ ذریعہ ہی کچھ نہیں. آپ نے اس آیت میں دیکھا کہ یہ انہیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اختلاف پیدا ہو تو انہیں کہیے آپس میں بیٹھ کے قرآن سے دور کر لیا کریں. کہا یہ ہے کہ وہ تیرے پاس آئے, تو ان کو بتایا کر کہ کون سی چیز قرآن کے مطابق ہے. یہ ہے وہ نظام میں ایک اتھارٹی ہوتی ہے, آخری اتھارٹی. ہر اختلاف میں اس اتھارٹی کی طرف جانا پڑتا ہے. وہاں سے جو فیصلہ ملے اس کے متعلق, یہ نہیں کہ پھر اپنے اپنے مسلک پہ تم رہو. اس کے متعلق تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان کے دل میں بھی تیرے فیصلے کے خلاف کوئی تنگی نہیں پھیرانی چاہیے. ہو ہی ہے جب مقصود ہی ہماری وحدت ہو. اختلاف کا رائے کا وہ اس طرح سے اس نے رفع کر دیا قرآن کی روح سے, اس کے خلاف دل کے اندر کس طرح سے کوئی تنگی پیدا ہو, وہی اللہ کا بین قلوبکم پھر پیدا ہوگی. بات جانا پڑتا ہے کسی کی طرف, اور یہ جو ہے یہ ہے وہ مرکز. قرآن ایک نظام پیدا کرتا ہے, ایک مملکت کی تشکیل کرتا ہے. سن رکھیے عزیزان نے, میں نے ایک اور ٹکڑا پہلا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس امت میں تفرقہ ہو, گروہ بندی ہو, فرقے ہوں, اس میں اسلام نہیں ہوتا. دوسری چیز ایک اور لکھ رکھیے کہ اسلام کو دین بننے کے لیے, ایک زندہ نظام بننے کے لیے اپنی آزاد مملکت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر نہیں بن سکتا. اسے نظریہ پاکستان کہتے ہیں. ٹھنڈک ہو رہی ہے یہ قوم 25 برس, نظریہ پاکستان, نظریہ پاکستان, یہ ہے نظریہ اسلام کا نظریہ. اسلام کو دین بننے کے لیے
ایک نظام بننے کے لیے اپنی آزاد مملکت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اگر نہ ہو تو یہ مذہب ہوتا ہے، دین نہیں ہوتا. یہ تھی وہ چیز. نہیں ہے تو اس مملکت، اس نظام کی تشکیل کے لیے جدوجہد جاری رکھی جائے گی، کوشش کی جائے گی. وہ بھی ایک نظام کے تابع ہوگی. حضور کی مکے کی زندگی مملکت کی کہ تشکیل اور حصول کے لیے مسلسل جدوجہد زندگی وہ بھی جماعت کی تھی. اس وقت بھی حضور اس کے مرکز سے جماعت کے نہیں تھی ابھی مملکت، تو انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہمارا ایک نظام ہے، نظام کا یہ سربراہ ہے، اس نظام کا یہ مرکز ہے، اس سے فیصلے لینے ہیں. قرآن نے یہ کہا تھا. مدینے چلے گئے تو وہاں تو مملکت ہی مل گئی. پھر تو جیسے عام لفظوں میں کہا جاتا ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ، یہ بھی چیز تھی حضور کی، یہ بھی حیثیت تھی حضور کی. ہر اختلافی معاملے میں ادھر رجوع کرو. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ جسے کہا ہے. جہاں اختلاف و تنازع پیدا کرے فوراً ریفر کرو وہاں سے یہ چیز ملے گی آپ کو. مملکت کو آپ تو رہی، لیکن وہ اس کے بعد گاڑی دوسری پٹڑی پہ جا پڑی. وہ مملکت قرآنی نہ رہی. اس میں مذہب الگ ہو گیا، سیاست الگ ہو گئی. سیکولر اسٹیٹ آپ کی رہی. یاد رکھیے جسے آپ کہتے ہیں اسلام میں ملوکیت شروع ہو گئی تھی، وہ ملوکیت ہو یا وہ جمہوریت ہو، طریق کوئی بھی ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ نہ کہو ملوکیت شروع ہو گئی تھی، جمہوریت نہیں رہی تھی. پکی جمہوریت بھی رہتی، دین الگ ہو جاتا سیاست سے، چنگیزیت رہ گئی. پھر آپ کے یہاں چنگیزیت آ گئی. مملکت سیاست ریاست الگ ہو گئی. مذہب دین نہیں رہا، مذہب الگ ہو گیا. مذہب کا دائرہ عقائد، نماز روزہ حج زکات ارکان اسلام جسے کہتے ہیں، ستون 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 معروف کوئی نہیں اوپر. یہ الگ ہو گیا، یہ مذہب بن گیا. اب اس کے اندر وہ جو سینٹرل اتھارٹی آپ کے یہاں تھی، مملکت یا ریاست کے معاملات میں اختلاف کو تو وہ فوراً دبوچتے تھے کہ اس سے مملکت میں زوف آتا تھا. یہ مذہب کے معاملے میں جو کچھ ہوتا تھا وہ کہتے تھے ہمیں کیا اس سے تعلق ہے، ہوتا رہے. اس میں ان کا بڑا فائدہ تھا. جتنے زیادہ تفرقے اور فرقے اور گروہ بندیاں ہوں گی اتنی صرف ڈبل اس کے ہوگی، اتنے یہ کمزور ہوں گے. مملکت تو چاہتی یہ ہے. قرآن نے حکمت فرعونی یہی بتائی ہے نا. فرعون کرتا یہ تھا کہ اس قوم کو پارٹیوں میں تقسیم کر دیتا تھا اور جھولا جلاتا رہتا تھا. چل دے ڈورے نکل دیتا آگے، کبھی اسے چڑھا دیا کبھی اسے اتار دیا. یہ ساری حکومتیں کرتی یہ تھی کہ یہ جو مذہب پرست طبقہ تھا اس میں یہ کچھ کرتے رہتے تھے. کبھی ایک فرقے کو ذرا مقرر بنایا، دوسرے کو پیچھے ہٹایا، پھر اس کو لے آیا، اس کو ہٹا دیا. سر پھٹا وہ دن کی چلی جا رہی ہے آپس میں. یہ مذہب تھا، دین اب نہیں رہا تھا. یہی چلا آ رہا ہے آپ کے ہاں آج تک. اس میں کوئی شکل ہی نہیں ہے فرقوں کے مٹ جانے کی، کوئی شکل نہیں. ان کے مٹنے کی شکل وہی ہے جو ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہوئی تھی. مملکت کا نظام قرآنی، ہر اختلافی معاملے کے اندر مرکز جو ہے اس کا فیصلہ. یہ ہے وہ جو دین جسے کہتے ہیں، یہ جیسے اسلام کہتے ہیں. آئیے دیکھیں قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے. اختلاف ہو سکتا ہے پیدا، دو گروہ آپس میں لڑ بھی سکتے ہیں، بھڑ بھی سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. سورہ حجرات 49/9 49/9 بڑی اہم آیت ہے، نظام دیتی ہے دین کا. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا.
اگر کوئی دو گروہ، دو پارٹیاں، کوئی دو پارٹی طائفتان ہے، فرقہ تو سب بن ہی نہیں سکتا، یوں ہی کوئی ایک 10 آدمی بھی ہوں، 4 آدمی بھی ہوں، وہ آپس میں کہیں آپس میں لڑ جھگڑ پڑے، جنگ و جدال تک بھی وہاں ان کی نوبت آ جائے، کہا فاصلحوا بینہما، ان میں صلح کرا دو۔ ابھی میں بات بتاتا ہوں کہ اہمیت کیا اس آیت کی۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ وہ آپس میں لڑ پڑے، صلح کریں، صلح کرانے کے بعد اگر تم دیکھو کہ وہ کوئی اس میں سے پھر ایک جماعت جو ہے دوسرے پہ چڑھ دوڑی ہے، اس فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے، جس نے خلاف ورزی کی ہے اس کے خلاف تم جہاد دو، قوت کے زور سے اس کو لاؤ، کس چیز کی وہ لاؤ؟ وہی جو خدا کا فیصلہ تھا، الی امر اللہ، کہا تمہیں ماننا پڑے گا، یہ تم اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتے۔ جب وہ اس کے اوپر آ جائیں تو ان دونوں میں پھر عدل اور انصاف سے صلح کرا دو، اس لیے کہ انما المؤمنون اخوۃ، یہ بھائی ہیں آپس میں، بھائیوں میں بھی آپس میں کسی وقت ذرا سی غلط فہمی سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے، دور کر دو۔ یہ آیت تو ہر ایک پڑے گا، قرآن یہ کہتا ہے انما المؤمنون، یہ بھی کہتا ہے۔ آپ نے اس پہ بھی غور کیا کہ وہ حکم دیتا ہے کسی کو کہ تم یہ کراؤ جا کے ان سے، یہ کس کو حکم دے رہا ہے؟ ان دونوں میں تو اختلاف ہوا ہے، کوئی ایسی جماعت ہے نا کہ جو ان دونوں میں سے کسی کی نہیں، کسی کے ساتھ نہیں ہے، نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے، اور یہ ہے نا موجود کوئی جماعت کہ جس کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، یہ وہی کر سکتا ہے، اس کو حکم ہے نا کہ تم کرو یہ، فاصلحوا بینہما، کس کو حکم دیا گیا ہے؟ یہ دین یا اسلام اس جماعت کی موجودگی کا ہر وقت تصور رکھتا ہے کہ اس جماعت کی موجودگی کے بغیر پھر دین نہیں دین رہتا، حکم دیتا ہے کسی کو، وہ ہے جسے یہ حکم دے رہا ہے، اسے کہتے ہیں آپ کا اسلامی نظام، اسے کہتے ہیں آپ کی مملکت، اسے کہتے ہیں اسلامی حکومت، یہ اسے حکم دیا جا رہا ہے، اس کی موجودگی ضروری ہے۔ اور یہ ضروری تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کہہ دی کہ حضور ایک رسول ہے، پہلے رسول ہو گزرے، آپ بھی چلے جائیں، کیا ان کے بعد تم یہ سمجھو گے کہ وہ نظام ختم ہو گیا اور اسی اپنی روش کوہن کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ جو ایسا کرے گا اپنا نقصان کرے گا، قرآن نے کہہ دی۔ یعنی اس نظام نے آگے چلنا تھا، کسی نے یہ مقام لینا تھا جو مقام اختلافات کے دور کرنے کا رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور کی ذات تھی، یہ مقام ان کے بعد بھی لینا تھا کسی نے، یہ نظام جاری رہنا تھا، اسے ہی آپ خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں تو وہ 4 خلیفوں کے بعد وہ ختم کر دیے، شاہ ولی اللہ تو 2.5 خلیفہ ہی کہتے ہیں، خیر وہاں تک ختم کر دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حضور کی ذات تک، خلافت راشدہ یہاں تک، اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، دین نہ رہا، دین پرزیوم کرتا ہے، انٹیسپیٹ کرتا ہے اس جماعت کے وجود کو کہ جو اختلافات کو مٹانے کی ذمہ داری لیتی ہے، اس مرکز کو، یہ مرکز ہے وہ قبلہ جس کی طرف ہر ایک کی نگاہ رہنی چاہیے۔ کسی مذہب کے فرقے جو ہے مٹے ہی نہیں آج تک، آپ کے مذہب کے بھی نہیں مٹ سکتے، جتنا جی چاہے زور لگا لیجیے نہیں مٹ سکتے۔ یہ جو تھا نا عجز و زمانگی، کچھ درد مندانِ ملتی کی کہہ لیجیے، یہ جو اعتراض سے شکست تھا نا کہ نہیں مٹ سکتے، نگاہ اس طرف نہیں گئی کہ اس نظام کو قائم کر دیا جائے تو یہ مٹیں گے، نگاہ اس طرف نہیں گئی، نگاہ اس طرف رہی کہ صاحب یہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، کوئی خدا کی طرف سے آئے تو وہی کچھ کرے صاحب، چلیے تفرقے کی اور ایک نئی اینٹ رکھتے، وہ کچھ کرے صاحب۔ اب مرد از غیب روح آئے دو تارے دیکھنا، اعتراض سے شکست ہے،
دین نے نظام دیا تھا وہ نگاہوں میں نہیں تھا جنہوں نے یہ بات کہی، جنہوں نے یہ عقیدہ وضع کیا۔ ختم نبوت کے بعد کسی شخص کے آنے کا سوال نہیں ہے عزیزان امان، وہ ایک نظام ہے جس کی موجودگی ضروری تھی، جس کا احیاء ضروری تھا، اپنے ہاتھوں سے یہ کرنا تھا، لیکن ذہن مفلوج ہو گئے تو مذہب کے اندر یہ نہ ہو کہ یہ ہم ہی نے کرنا ہے، پھر وہ نظام ہم نے قائم کرنا ہے، ہمارے دس کی تو بات نہیں صاحب، تو اللہ کی طرف سے کوئی آئے گا وہ آگے کرے گا۔ ساری تاریخ آپ کی موجود ہے، جس نے بھی اللہ کی طرف سے آنے کا وعدہ کیا کوئی بھی فرقہ نہیں مٹا سکتا، ایک کا اضافہ ہی کر گیا، اس لیے کہ طریق ہی غلط تھا، یہ تصور ہی باطل تھا۔ خدا کی طرف سے آنے والا آخری آ گیا، وہ ایک نظام دے گیا ہے انسانوں کے لیے، کتاب دے گیا ہے اور امت دے گیا تھا، وہی کتاب آپ کا مرکز رہے، اس امت کا وہی نظام دوبارہ بن جائے، نظام کی مرکزی اتھارٹی جو ہے وہ اصلاحی امور میں فیصلے کرے آپ کے، پھر سے وعدت پیدا ہو جائے گی آپ کے ساتھ، مذہب بن گیا اور اس میں پھر یہ تصور ہو گیا کہ انفرادیت آ گئی نا، اس نے کہا تھا واعتصموا بعحد اللہ جمیعا، اجتماعی طور پہ یہ کرنا تھا، مذہب میں انفرادیت آ گئی تھا۔ اب ہر ایک ہم میں سے ہر فرقے والا بلکہ الفرد بھی اپنے ہر عقیدے، ہر نظریے، ہر اختلافی معاملے میں خدا اور رسول کی سند تو دے دیتا ہے، اس سند سے اختلاف اور تفرقہ مٹتا نہیں ہے، اس کی گرہ اور مضبوط ہو جاتی، کل حزب بما لدیہم فرحون، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے پاس سند ہے، دوسرا کہتا ہے سند لیے پھرتا، سند میرے پاس ہے۔ یہ انفرادی سند کی بات ہی نہیں عزیزان من، کسی فرد کی بات نہیں، اس میں کوئی اتھارٹی نہیں ہو سکتی، کوئی مفسر نہیں، کوئی محدث نہیں، کوئی امام فقہ نہیں، کوئی مامون من اللہ کا تصور ہی غلط ہے ختم نبوت کے بعد، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نظام آپ کے ہاں کا اسلام وہی جسے خلافت راشدہ آپ نے کہا ہے، خلافت راشدہ کا احیاء وہ ہے آپ کے ہاں، اس کا علاج جو ہوگا، انفرادی طور پہ کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ قرآن نے یہ تصور ہی نہیں دیا تھا کہ کوئی شخص آ کے پھر یہ کر جائے گا، نظام ہے جو کچھ جس نے کرنا تھا۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ اعتراف شکست ہے، یہ عجز ہے آنے والے کا تصور جو ذہن میں آتا ہے کسی کے، اور عملاً بتا دیا کہ اس آنے والے نے کسی نے بھی فرقے نہیں مٹائے تھا، یہ تو کہہ گیا ہے وہ غالب، اعتراف شکست، دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا، ایک آنے والے کی شکست کے بعد پھر یہ کہ یا اللہ کوئی بھیج کہیں سے، دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا، واماندگی شوق تراشے ہے پناہ، اللہ کیا انداز اس شخص کا تھا، خدا ماندگی شوق، اگر وہ قوت ہوتی نظام کو قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کی، واماندگی شوق تو ہے دل میں کہ وحدت پیدا، واماندگی عجز ہے، اعتراف شکست ہے، وہ کیا کرتا ہے پناہ تراشتا پھرتا ہے۔ یاد رکھیے یہ ساری پناہیں ہیں جو تراشی گئی، یہ آنے والے کے تصورات، ان کی وجہ سے یہ کچھ ہوگا، یہ سات پناہیں تراشی گئی ہیں، اور واماندگی یہ شوق کی تراشی ہوئی ہے، اعتراف شکست ہے عزیزان من، زندہ ملت کسی آنے والے کا انتظار نہیں کرتی، وہ اپنی تقدیر بھی اپنے قوت بازو سے خدا کی رہنمائی میں بدلتی ہے، قوموں کی تقدیریں وہ بدل دیتی ہے، کسی آنے والے کا انتظار نہیں کرتی۔ اعتراف شکست، اور تجربے نے بتا دیا کہ وہ کوئی نہیں مٹا سکتا اسلام کو اس وحدت کے اوپر کہ جس میں فرقہ کوئی نہ رہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اور معاف رکھیے گا اگر یہ مان لیں کہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے استغفر، تو یہ تو خدا کی جو ضرب ہے وہ بھی ناکام ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد، یعنی ایک بات کی اور یعنی اپنا بھی اس نے مامور بھیج بھی دیا اور وہ بھی نہ مٹا سکا، یہ پھر وہ بھی اسلام میں وحدت نہ پیدا کر سکا، وہ بھی امت کو ایک نہ بنا سکا۔ تو اگر یہ چیز مان لی جائے کہ خدا نے اپنے پروگرام کے مطابق اس کو بھیجا تھا تو وہ بھی ناکام رہا، یہ ناکامی کس کی ناکامی ہے؟ معاذ اللہ اس کی نہ جس نے اپنے پروگرام کے مطابق اس کو بھیجا تھا۔ ساری تاریخ آپ کی بتا رہی ہے کہ یہ پروگرام ناکام رہا ہے، خدا کا پروگرام نہیں ہو سکتا عزیزان مان۔ اس نے تو کہا تھا کہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے ساتھ جو ہم نے دین الحق بھیجا ہے یہ لے رہا ہے دین کل، وہ تمام نظام حیات کے اوپر غالب آ کے رہے گا، بلاؤ کرے المشرکین، کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے ان تفرقہ پیدا کرنے والوں کو، یہ وہ نہیں آئے گا، آنے کا سوال نہیں، یہ عزیزان من طریقہ۔
قرآن کی آیات آپ کے سامنے اللہ نے حوالے لکھا دیے ہیں، آپ کے جا کے آپ دیکھ لیجئے، لیکن آپ ایک تماشا دیکھیں، جتنے ان کے واعظ ہیں، درس ان کے قرآن کے حدیث کے درس جتنے بھی ہیں آپ دیکھیے گا، ان میں یہ آیتیں جو ہے نا، وہ اول تو ان کا جی چاہے گا کہ یہ آئیں ہی نہ درمیان، بعد میں تو گنجائش ہوتی ہے لاؤ نہ لاؤ، مسلسل درس کے اندر وہاں گنجائش نہیں ہوتی، وہ آتی ہیں اور جہاں آتی ہیں تو اسے کسائی مار کے لگ جاتے ہیں۔ فرقے بندی کو خدا نے بڑا یہ دے، یہ وہ فرقہ وہ فرقہ وہ فرقہ، وہ سارے فرقے، یہ نہیں فرقہ۔ یہ بیٹھا ہوا اس مسجد والے سے درد دینے والے کو فرقہ کہتا، وہ اس کو فرقہ کہتا، یہ اپنے آپ کو نہیں کہتا، وہ اپنے آپ کو نہیں کہتا۔ یہ نہ کہنے سے عزیزان من یہ فرقہ ختم ہو جائے گا کیا؟ کبھی ان آیتوں کے اوپر نہیں آتے۔ بہرحال بات یہاں اس میں کسی آ گئی، اس دور میں یہ چیز ہے، قرآن کو میں نے ہاتھ میں لیا، اللہ کا شکر ہے، یہ آواز قریب 30-40 سال سے بلند میں کر رہا ہوں کہ فرقے کی موجودگی میں اسلام نہیں ہوتا۔ وہ بہرحال ایک آواز تھی کسی زمانے میں، تو یہ طوطی کی آواز تھی نقار خانے میں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ پھیلی، لوگوں نے انہیں مجبور کر دیا کہ جواب دو۔ جواب کیا دے سکتے؟ فرقہ تو موجود ہے، پتہ جواب کیا ہے کہ جی یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مکاتب فکر ہیں۔ ہاں ہاں سبحان اللہ، ہاں جی۔ ایک اصطلاح وضع کی، خوش ہو مٹا دیے، پھر مکاتب فکر ہے۔ اتنا نہ سوچا، سوچ ہوتی تو یہ بات ہی کیوں کرتے؟ میں نے بھی غلطی کی جو کہہ دیا اتنا نہ سوچا، اتنا نہ کسی سے پوچھا کہ فکر کے معنی کیا ہوتے۔ فکر تو سوچ ہوتی، اصطلاح میں فلسفے کو کہتے ہیں، مکاتب فکر ہوتے ہیں یہ جو فلسفے والوں کے الگ الگ سکولز آف تھاٹ ہوتے ہیں، الگ الگ فلسفہ ہوتا ہے۔ کانٹ کی فلسفی، نیچے کی فلسفی، ہیگل کی فلسفی، ان کے ماننے والے لوگ، آپ کے یہاں بھی ابن رشد کا فلسفہ، غزالی کا فلسفہ لے لیں، ان لوگوں کا بھی فلسفہ، اگرچہ ان کا اپنا فلسفہ کوئی نہیں تھا، قرآن تو ایک عملی چیز ہے۔ خیر، اسکول آف تھاٹ کے معنی ہوتا ہے یہ فکر، یہ فلسفہ، اس کا تعلق بالکل ذہن سے ہوتا ہے۔ یہ فلاسفر جو اپنے یہاں کے یہ فکر والے ان کے یہاں متبع ہیں نا، کیا یہاں کانٹین موجود ہوتے ہیں آپ کے یہاں، ڈیکارٹین موجود ہوتے ہیں، ڈیکارٹ کا فلسفہ ماننے والے، ان کا فرقہ نہیں بنتا کبھی بھی۔ یاد رکھو فرقہ بنتا ہے جب آپ کے ذہن کا تصور عمل میں آتا ہے۔ تو یہ جو مذہبی فرقے ہیں، ان کی فکریں جب الگ ہوئیں، جنہیں انہوں نے عقائد کہا، ایک تو وہ عقائد ہوئے غیر متبدل ان کے ہاں، پر جو حنفی کا عقیدہ ہے وہ وہی رہنا ہے، اس میں تبدیلی آئے گی تو وہ حنفی نہیں رہے گا۔ پھر یہ ہوا، وہ آتا ہے عمل میں، جتنے بھی آپ کے ہاں احکام ہوتے ہیں وہ اس کی روح سے طے کیے جاتے ہیں۔ جب یہ چیز عمل میں آتی ہے تو یہ فرقہ بنتی ہے۔ ان سے پوچھئے کہ یہ جو آپ کے یہاں کے فرقے ہیں، ان کے ہاں تفریق فی العمل ہے یا نہیں؟ عقیدے کی تفریق سے یہ دوسرے عقیدے والے سے نہیں ملتے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ نیٹشے کے فلسفے کا ماننے والا کانٹ کے فلسفے کے ماننے والے سے ہر روز دنگا بازار کرتا پھر تیری ایسی بھی تحریر، اسے کہتے ہیں مکاتب فکر۔ وہ ایک فکری چیز ہوتی، فرقہ نہیں ہوتا۔ پھر میں عرض کر دوں، کوئی چیز جب عمل میں آتی ہے یہاں آ کے وہ تفرقہ پیدا کرتی، فکر پیدا کرتی۔ معاف رکھیے گا، میں نے وقت زیادہ لے لیا، 12 جی ابھی میں ختم کرتا ہوں۔ یہ ہے جسے فرقہ کہتے ہیں۔ وہ جو آپ کے یہاں کا نظام مملکت ہے وہ وحدت فی العمل پیدا کرتا ہے، وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک مسئلے کے متعلق انہوں نے یہ فتویٰ دیا، انہوں نے یہ فتویٰ دیا، کچھ نہیں۔ ہر مسئلہ جو ہے، ہر معاملہ بنتا ہے وہاں، ایک کیس بنتا ہے وہاں، مملکت کی عدالت میں جاتا ہے، سپریم کورٹ میں جاتا ہے،
कैबिनेट में जाता है, सरबराह ममलकत के पास जाता है, जो फैसला वहां से होता है दोनों फरीकों को मानना पड़ता है। साहब अमल में वादत पैदा हो गई। ये है तरीका अजीजा ने मन, ये मकादब फिक्र नहीं है, ये फरेब दिया जा रहा है। ये कह के गया फिरका नहीं है साहब हमारे यहाँ के, तो ये के साथ फिर फिरका कहते किसको है? बाकी मजहब जितने भी हैं, ईसाईयत, यहूदियत, वो तो आपके यहाँ के अलग मजहब हो गए। फिर फिरका कहते किसे अगर ये फिरका नहीं है तो? यही चीज है अजीजा ने मन। और मैं फिर ये आखिर में अर्ज कर दूं, इसके लिए